میں نے آپ کو جنت کے بارے میں بتا دیا. اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ کا باغ، اس میں رہیں گے، ان کے لیے وہاں ہوگا من مانا جو وہ چاہیں گے اور اس کا وعدہ. اس حوالے سے پہلے دو باتیں کر لوں، پھر اس اگلی آیت پہ آتا ہوں. میں نے آپ کو پچھلے جمعے یہ بتا دیا تھا کہ جنت میں جنتی جائے گا تو وہ جس چیز کی خواہش کرے گا اس کو وہ ملے گی. جس چیز کو چاہے گا وہ اس کو جی ملے گی. آپ کے ذہن میں یہاں پر اتنی بات سن کے آئے گا، اچھا میں یہ چالوں گا، میں یہ چالوں گا، میں یہ چالوں گا. کسی بری چیز کی وہاں خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی. یہ یہاں پر آپ کے ساتھ نفس کی شرارتیں ہیں، شیطان کا اثر ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا. تو وہاں کوئی غلط خواہش، آرزو، تمنا، مراد، ڈیزائر، ایمبیشن پیدا ہی نہیں ہوگی. یہ نفس امارہ جو ہے یہ نہیں ہوگا وہاں پہ، جو آپ کے یہاں پر آپ کے اندر برائی کے لیے ارادہ یا سوچ یا خواہش پیدا کرتا ہے. اس لیے جنتی کی ہر بات مانی جائے گی. اس لیے کہتے ہیں دنیا میں آئے ہو یہاں اللہ کی مانو تاکہ وہاں تمہاری مانی جائے. اللہ کو مانتے ہو نا تو اللہ کی بھی مانو. جب تم اللہ کو مانو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ بھی ہو جائے گا. جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو یہ وعدہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر آپ خواہش کریں آپ کو ملے گا. اللہ والوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بنا دیا، پھر اب وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ وہاں پر آپ کو من مانا ملے تو یہاں رب کا مانا قبول کریں. آپ چلاتے ہیں اپنی مرضی، نہیں مجھے تو یہ چاہیے، تو بس ہم جب یہ چاہتے ہیں نا پھر ہمارے وہ خواہشوں کی چادر پھیلتی جاتی ہے، ہم اس میں اپنے پاؤں سمیٹتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان میں ایسے بہہ جاتے ہیں پھر خدا یاد بھی نہیں رہتا. اللہ معاف کرے. تو جنت میں جنتی کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی. اور میں نے ایک بات آپ کو اور بھی سنائی تھی، ذہنوں میں تازہ کر لیں. ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. کچھ ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے بندے کو بہت انعام دے گا. یوں سمجھے کہ انعامات کا پہاڑ. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ میری کون سی نیکی کی جزا ہے، میں نے کون سا ایسا اچھا کام کیا جس کا یہ بدل ہے؟ تو فرمایا جائے گا یہ تیرے کسی کام کا بدل نہیں ہے. تو جو دعائیں کرتا تھا نا دنیا میں، ہم نے تجھے دنیا میں نہیں دیا تھا، یہ ان کا صلہ ہے. تو وہ بندہ اس وقت کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے آج ہی ملتا. لیکن یہ اس وقت آئے گا خیال، آج نہیں آ رہا. آج تو یہ کہ مل جائے. ہم لوگ بس یہ ہے کہ فوراً مل جائے، ادھر دعا کریں ادھر مل جائے. تو بندے کو اللہ تعالی انعام عطا فرمائے گا تو اس دن اس کو جو نعمتیں ملیں گی اس پر اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس کا آپ آج اندازہ کر سکتے نہیں. تو یاد رہے یہاں اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھو. میں نے یہ بات بھی آپ کو سنائی تھی، میں اپنے اوپر بھی اس کو لگاتا ہوں اور سوچتا رہ جاتا ہوں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، عاشق مدنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق. حضور کی زیارت نہیں کی تھی، حضور کا ظاہری زمانہ پایا، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے رہے اور صحابیت کا درجہ نہ پا سکے، مگر بڑی شان ہے. وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے.
پورا پورا دن کھڑے ہوئے ہیں، پوری پوری رات رکوع میں سجدے میں. ان کی ماں کہتی تھی بیٹا اپنے جسم کو کچھ آرام پہنچا، اپنے بدن کو کچھ آرام بھی دے، ہر وقت اس سے کام لیتا رہتا ہے مشقت، تھوڑا سا آرام بھی دے. تو بیٹے نے کہا اماں 4 دن اس جسم کو تکلیف سہنے دو تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. اگر یہ 4 دن اس کو آرام پہنچایا تو پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی. 4 دن ہے دنیا کے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ تھوڑا سا آرام مل جائے بعد میں دیکھی جائے گی جو ہوگا. پرہیز نہیں کرتے، پھر علاج پہ لگے ٹائم اور جو کچھ ہو وہ سہ لیتے ہیں. تو یہ سمجھداری کی بات. تو جنتی کو من مانا ملے گا، اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، جو وہ کہے گا وہ ملے گا. تو یہ کب ملے گا؟ جب بندہ وہ کرے گا جو رب چاہے گا. تو ہم اس کے لیے اپنے ذہن کو اگر تیار کر لیں بڑی اچھی بات ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو وعدہ ہو گیا جنتیوں کے ساتھ کہ جنتی جنت میں جائیں گے، ان کے لیے آگ نہیں ہوگی، باغ ہوں گے، خوشبو ہوگی، خوشیاں ہوں گی، اور ادھر ان کو اللہ جمع کرے گا. ہاں بہت کہتے تھے دنیا میں، بہت شور مچاتے تھے، اب بولو. تو یہ جب ان کو کہا جائے گا، یہ جن کو پوجتے ہو پتھروں کو، ان کو تم نے ان کو کہا تھا پوجو یا یہ خود راہ بھول گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وہ عرض کریں گے یا اللہ تو پاک ہے، تجھے پاکی ہے، ہمیں یہ لائق نہیں تھا، سزاوار نہیں تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ. لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو مہلت دی، برتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. دھیان سے سنیں، یہ سوال کافروں مشرکوں سے کوئی شوق میں نہیں پوچھا جائے گا، شوق سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا. بتائیں اللہ تعالی سب جانتا ہے یا نہیں؟ آواز، کوئی شبہ ہے؟ وہ سب جانتا ہے. کسی کی گواہی کی ضرورت ہے اسے؟ نہیں. اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرے گا؟ نہیں. ظلم کا، جھوٹ کا، برائی کا خیال بھی اللہ کے لیے لانا، ایمان سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے. اللہ تعالی سب جانتا ہے کہ ان پتھروں نے، چاند نے، سورج نے، پانی نے، آگ نے، لوہے نے ان کو حکم نہیں دیا کہ ہماری عبادت کرو. کسی پتھر نے نہیں کہا، کسی بت نے نہیں کہا، یہ لوگ خود ان کی عبادت کرتے تھے. پانی کی کریں، آگ کی کریں، سورج کی کریں، چاند کی کریں، جس کی، ان چیزوں نے ان کو حکم. لیکن اللہ فرمائے گا. اب وہ چیزیں بھی جواب کیا دے رہی ہیں؟ یا اللہ جب ہم خود تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تو ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو؟ ہم تو خود تیرے بندے، تیری مخلوق ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے خالق، مالک، رازق، معبود مانتے ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو کہ تم ہماری پوجا کرو؟ یعنی ہم نے ان کو ہرگز ایسا
نہیں کہا، ایسی راہ ان کو نہیں دکھائی، یہ خود اپنے آپ سے، اپنی خواہش سے، اپنے ارادے سے ایسا کرتے تھے، ہمارا اس میں کوئی دخل۔ ان کو پھر کیا کہا جائے گا؟ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ۔ تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، اور جن کو پوچھتے تھے نا، تم آگ کو پوچھتے تھے، دیکھو آگ یہ کہہ رہی ہے، تم پانی کو پوچھتے تھے، دیکھو پانی یہ کہہ رہا ہے، تم پتھر کو پوچھتے تھے، دیکھو پتھر یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو؟ انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا۔ سنو، نہ اب تم عذاب پھیر سکتے ہو، تم میں اتنی طاقت نہیں کہ عذاب کو پھیر دو، نہ اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی مدد کر سکو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا۔ کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے ہیں؟ جواب دیجئے۔ انہوں نے تو بار بار کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ کسی چیز کی طرح نہیں، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ نور ہے، وہ خالق ہے، سب کچھ اس نے بنایا، اس کو کسی نے بنایا نہیں، وہ سوتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ جسم والا نہیں، جسم سے پاک ہے، سب کچھ بتایا تھا۔ اس کے باوجود لوگوں نے پوجا، پانی کو، آگ کو، پتھروں کو، تاروں کو، جانے کس کس چیز کو پوجا۔ اللہ کی طرف سے سب کے سب اس دن گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو ہرگز نہیں کہا تھا، یہ خود پوچھتے تھے۔ اس سے حق تعالی پر اعتراض کرنا مقصود نہیں، بلکہ یہ جو انہوں نے کہا نا، ہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائے، لیکن تو نے ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا، ٹائم دیا، یہ اللہ پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں نے عقل والا ہو کر، سمجھ والا ہو کر تیری ڈھیل سے فائدہ اٹھایا، تو نے جو ان کو ڈھیل دی تھی، ٹائم دیا تھا، اس سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ ان کو تیری نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے شرک کیا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کیا؟ اب شکر کا لفظ لکھ کر دیکھو، کتنے حروف ہیں؟ شین، کاف، را، ٹھیک ہے نا؟ اب شرک لکھو، کتنے حروف ہیں؟ شین، را، کاف۔ تھوڑی ترتیب بدلی، معنی بدلا یا نہیں بدلا؟ تو شکر کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پانی کس کی نعمت ہے؟ اس کو پوجنا نہیں ہے، شکر کرنا ہے، اس کو پوج کے شرک نہیں کرنا۔ آگ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، نہ ہو تو کھانے پکاؤ گے، روٹی ملے گی، سارے کھانے اس پہ پکاتے ہو، اللہ کی نعمت ہے تو اس پہ شکر کرنا ہے، شرک۔ یہ جتنے بھی پہاڑ کہاں سے کتنے موتی نکال رہے ہو، کیا پتھر نکال رہے ہو، کتنا کچھ ان سے جناب فائدے اٹھا رہے ہو اس زمین سے، پھر یہ تارے چمکتے ہوئے، یہ ساری نعمتیں، سونا چاندی یہ نعمتیں ہیں، شکر کرنا ہے ان پر، شرک نہیں کرنا۔ اے انسان، تجھے سمجھ ملی تھی،
تو تو نے ڈھیل کا فائدہ اٹھایا. تجھے تو شکر کرنا چاہیے تھا. ان نعمتوں کو برتتا تھا, کھاتا تھا, پیتا تھا, سوتا تھا, جاگتا تھا, پہنتا تھا, اوڑھتا تھا, مزے کرتا تھا. کبھی سانس لینے میں بل آیا کہ تو نے اتنی ہوا اندر لی ہے, نکال اتنا بل؟ پانی پر بل آیا؟ وہ تو آپ کو یہ پانی سپلائی کرتے ہیں, پائپ لائن وغیرہ کا بل لیتے ہیں. پانی کا کوئی بل ہے؟ ایک قطرے کا کوئی بل دے سکتا ہے؟ کتنا پانی تو نے ضائع کیا, کتنا پیا ہے, اس پر شکر کر. ڈھیل ملی, اللہ کو بھول گئے, اور بجائے شکر کے انہوں نے کفر کیا, ڈھیل کا غلط فائدہ اٹھایا. تو یہ اللہ پر اعتراض نہیں ہے, بلکہ مانا کہ ان لوگوں کو ٹائم ملا تھا, ٹائم سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو ٹھیک کرتے, انہوں نے تجھے بھلا دیا. اب آؤ اپنے آپ پر ہم غور کریں. صبح ہوتی ہے, ہم اٹھتے ہیں, اگلی صبح تک 24 گھنٹے آپ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا کھاتے ہیں, کتنا پیتے ہیں, کتنا بولتے ہیں, ساری تفصیل. کتنا خرچ کیا ہے, کتنا پیسے دیے ہیں, کہاں سے کمائے ہیں, جو بھی کچھ ہماری تفصیل ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ ہم نے کبھی جانچا کہ ہمیں یہ نعمتیں کس طرح مل رہی ہیں؟ صبح آنکھ نہ کھلے یا کھلے اور کچھ نظر نہ آئے, کیا کر لو گے؟ پوچھ رہا ہوں. اچھے بھلے سوئے ہو, صبح اٹھ نہ پاؤ, معاذ اللہ, اللہ معاف کرے, کیا کر لو گے؟ تو انسان کو ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے, ہر سانس پر شکر کرنا چاہیے. ہمیں کہا گیا 360 جوڑ, کتنے آپ کے جسم میں, کہاں کہاں اندر پورا ایک نظام. اے انسان 360 مرتبہ تجھے صدقہ دینا چاہیے, ہر جوڑ پر, ہر نعمت پر. رگیں کتنی ہیں, خون کتنا ہے, وریدیں کتنی ہیں, تفصیل میں جاؤں بڑا ٹائم لگ جائے. یہ تجھے نعمت ملی ہے, 206 ہڈیاں ہیں اور کیا کچھ ہے, اس میں جوڑ ہے اتنا. ان سب کا کیا کر؟ صدقہ ادا کر روزانہ. ان کا آپ کی آواز نہیں آئی, ذرا زور سے کہیں, یاد کرانی ہے بات میں نے. گورنمنٹ آپ کو کوئی چیز دیتی ہے, روزانہ کی بنیاد پر اس کی فیس لیتی ہے, بل آتا ہے, نہیں دو تو کاٹ دیتی ہے یا نہیں؟ کاٹ دیتی ہے. بجلی ہے, پانی ہے, جو بھی انہوں نے لائن دی ہوئی ہے, آپ بل نہ دیں, کٹ, بیٹھے رہو, جاؤ جی جاؤ, دوبارہ جرمانہ جمع کراؤ, معافی چاہو, پھر آ کے کھولتے ہیں. اس پہ آپ نے کبھی لڑائی کی ان سے؟ آپ کو پتا ہے بل دینا ہے, نہیں دوں گا کٹ جائے گا. انسان تجھے ہڈیاں ملی, جوڑ ملے, نعمتیں ملی, تجھے کہا صدقہ ادا کر. آپ کی عمر 20, 30, 40, 50, 60, 70 جتنی ہو گئی ہے, ذرا پوچھیں کتنے دن صدقہ ادا کیا؟ کوئی چیز واپس لی ہے اللہ نے؟ حالانکہ یہ چاہیے جس دن صدقہ ادا نہ کرو اگلے دن سسٹم آؤٹ, اگلے دن نظام نہ چلے. جس ہڈی کا صدقہ نہیں دیا وہ ہڈی اگلے دن کام نہ کرے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. 360. چلو جی, ایک پائی, ایک پیسہ, 1 سینٹ, 1 پینی, اگر ایک دن کا صدقہ ہوتا تو 3 روپے 60 پیسے روز دینے پڑتے, دیتے آپ؟ ایک پیسہ بھی اگر ہوتا, حالانکہ یہ کتنی بڑی نعمتیں, کتنی بڑی, نہیں آئی سمجھ, سمجھانا پڑے گا.